بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین والصلاة والسلام والتحیات والإکرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يتبع فما لكم كيف تحكمون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی محمد والے محمد نے بلند سلامات اللہم صلی علی محمد وعلى محمد سامعین کرام سورہ مبارکہ یونس کی اس آیت میں رب کائنات خالق ارض و سما ماشاءاللہ ارحم الراحمین دو طبقات کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو حق کا راستہ دکھانے والا ہے، دوسرا وہ ہے جو راستے کا محتاج ہے۔ اس آیت مبارکہ کے روشنی میں آپ کے سامنے پچھلی تقاریر میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ پروردگار غنی مطلق ہے، اسے نہ ہماری نمازیں چاہیے، نہ سجدے چاہیے، نہ عبادتیں چاہیے، ہے نا؟ اس نے کہا کہ اگر ایمان لاؤ گے، اچھا عمل کرو گے تو ہم تمہیں وعدہ کرتے ہیں کہ جنت عطا کریں گے۔ کوئی قید ہے اس کے اندر کہ فلاں ملک ہو تو انہیں ملے گی اور فلاں ملک نہیں؟ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی اچھا عمل کرے لیکن شرط ہے کہ ایمان رکھتا ہو، اللہ کو مانے، رسول کو مانے۔ ہم کیا کریں گے؟ اسے زندہ رکھیں گے، اسے جنت دیں گے، اسے خسارے سے بچائیں گے، اسے نقصان سے بچائیں گے، اسے گھاٹے سے بچائیں گے۔ اسی بات کو اللہ نے قسمیں کھا کر سورہ مبارکہ والشمس بیان کیا۔ والشمس سورہ ہے، میں اس کی آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ پیغام اس سورہ میں انشاءاللہ سننے والوں کو ہدیہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ پچھلے 7 دنوں سے آپ قرآن کی آیات سنتے رہے، سمجھتے رہے، بڑی اتداری سے میں آپ کا ممنون ہوں۔ چوتھی مجلس ہوئی اور تھک جاتا ہے انسان، تھکن ہوتی ہے کہ آپ اس کے باوجود میری جملوں کا، میرے جو الفاظ ہیں ان کا ساتھ دیتے، میں آپ سب کا مشکور ممنون ہوں۔ اب سنیں کہ رب کائنات سورہ والشمس میں کیا کہہ رہا ہے۔ ارشاد ہوا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے بلا فصل آ جائے۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار، قسم کھانا ہے، والنہار اذا تلاہا، قسم ہے دن کے گرم وقت کی، واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ تاریک ہو جائے، لیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناہا،
قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی کہ ہم نے اسے لڑکا دیا، والنفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی، ہم نے اس نفس کو اتنا اچھا بنایا۔ تو آپ نے دیکھا کتنی قسمیں کھائی اللہ نے، سورج کی قسم، چاند کی قسم۔ اللہ قسمیں کھاتا ہے بے عیب چیزوں کی۔ اللہ قسمیں کھاتا ہے بے عیب۔ کیسا بے عیب سورج بنایا، اب بنا دیا تو چل رہا ہے۔ بہت لمبی لمبی تمہیدیں نہیں مانوں گا، آپ کی کتابیں ایک آدھ گھنٹے رہ گئے تو موضوع کو ختم بھی کرنا ہے اور سننے والوں کی خدمت میں قرآن کا پیغام بھی دینا ہے انشاءاللہ۔ سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، زیادہ طول نہیں دوں گا اس جملوں کو، جو رزلٹ نکل رہا ہے اس آیت میں انشاءاللہ وہ آپ کو ہدیہ کرنا ہوں۔ آپ کا دل لگے تو میرا ساتھ دیے گا تاکہ بیان آگے لے جاؤں میں۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، اتنا بے عیب بنایا، بنا دیا تو قیامت تک چلے گا۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی، بولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ، اتنا بے عیب بنایا، بنا دیا تو چاند چل رہا ہے۔ زمین کی قسم، کیسی زمین بنائی خوبصورت اللہ نے کہ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی تھی، ہم چلے جائیں گے تب بھی رہے گی، بنا دی قیامت تک چلتی رہے گی، دن ہے قیامت تک چلتا رہے گا، رات ہے چلتی رہے گی، ہے نا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها، آسمان کا شامیانہ نامہ، آسمان کی چھت بنائی، قیامت تک چلتا رہے گا آسمان، زمین کا فرش بچھایا، زمین قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو مجھے بتاؤ کتنے بے عیب اللہ نے یہ اشیاء، یہ چیزیں پیدا کی کہ جو بنا دی وہ قیامت تک جائے گی، ہے نا۔ اور حدیث کے سمے کہتا ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت النساء۔ میں نے چاند بنایا آل محمد کی محبت میں، میں نے سورج بنایا آل محمد کی محبت میں، میں نے سورج بنایا آل محمد کی محبت میں، میں نے دریا بنائے ان کی محبت میں، دریا کو روانی دی ان کی محبت میں، میں نے کشتیاں بنائی ان کی محبت میں، ہے نا۔ تو چاند بن گیا چل رہا ہے قیامت تک ان کی محبت میں، سورج بن گیا جائے گا قیامت تک ان کی محبت میں۔ تو جن کی محبت میں یہ بنا جب وہ جائیں گے قیامت تک تو جو محبت والے ہیں کیا وہ قیامت تک لے جائیں گے؟ قسمیں کھاتا رہا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور قسمیں کھانے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ ہر انسان کے لیے، میں ہوں، آپ کو کوئی بھی، بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کے لیے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ کون سی چیزیں دوستوں جس سے انسان کا نفس گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے؟ اتنے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، نماز روزے کو ماننے والے۔ کون سا میرا سننے والا ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ نماز پڑھنے میں ثواب ہے، نماز نہ پڑھنے میں عذاب ہے؟ جو واجب رکھی ہے اللہ نے چیزیں، واجب کا کیا مطلب ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو اللہ پنشمنٹ کرے گا، سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں ثواب ہے اور نماز چھوڑنے میں عذاب ہے۔ تو نماز پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ ثواب ملے گا، اور نماز نہ چھوڑنا کیوں؟ اس لیے کہ عذاب آ جائے گا۔ تو شوق ثواب نماز پڑھواتا ہے۔ شوق ثواب میں ہوں، آپ نماز پڑھوا رہا ہے، شوق ثواب بستر سے اٹھوا رہا ہے، اللہ اکبر بسم اللہ۔ شوق ثواب نماز پڑھواتا ہے اور خوف عذاب نماز پڑھواتا ہے۔ دوستوں جب شوق اور خوف دونوں جمع ہو جائیں اس منزل کا نام ہے تقویٰ۔ کتنا آسان کر دیا ہم نے بیان کو، کائنات کا رب ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، کتنا آسان کر دیا۔ کہتے ہیں جنت دوں گا، تمہیں بہشتی بناؤں گا، تمہیں فلاح دوں گا، کامیابی دوں گا، ہے نا۔ تو دو چیزیں رکھی، شوق بھی ہے، خوف بھی ہے۔
مجھے شوق ہے کہ نا ثواب مل جائے، اللہ اکبر، مجھے خوف ہے کہ عذاب نہ آ جائے، بستر چھوڑ کے نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، سلامت رہے میرے بچے کی بزرگی ہے، یہ پیغام تو جاتے رہا ہوں لیکن پیغام تو آگے لے جا رہا ہوں۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں سارے محترم سننے والوں سے، اور مجھے حق ہے سوال کرنے کا، اس لیے جواب تلاش کرنا ہے میرے سوال کے اندر۔ آپ کہتے ہیں جناب انسان کو شوق ہے ثواب کمانے کا، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب انسان میں خوف ہے عذاب کا، ٹھیک ہے، آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے، اس چیز صحیح ہے، لیکن وہ انسان میں ایسی کون سی طاقت اللہ نے رکھی ہے جو شوق پیدا کر رہی ہے، خوف دلا رہی ہے؟ سلامت ہے، بولتا میں بیٹھا ہوا ماشاءاللہ، سلامت ہے، جو جہاں سے آئیں گے 8ویں تقریر چلا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کل کا ایک گھنٹہ اس کے بعد آنے کے وہ مسائل کی مجلس میں آشور دن ہوگی، تھوڑی فضائل پڑھوں گا اس میں، لیکن اب دل چاہ رہا ہے سننے والوں کے جب میں کروں، شوق بھی ہے خوف بھی ہے، تو مالک کو کون سی چیز ہے جو خوف اور شوق پیدا کر رہی ہے؟ وہ قوت کیا ہے، وہ فورس کیا ہے، وہ طاقت کیا ہے انسان کے اندر؟ اس طاقت کا نام ہے عقل۔ وہ آپ ہو یا میں، جو چیز خوف دلا رہی ہے شوق دلا رہی ہے اس کا نام ہے عقل، ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے کہہ رہا ہوں سورہ یاسین قلب قرآن، اب آیت پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ دیتے رہیے گا، سبحان، آپ کی ذہن نمازہ ہے، میں نے تمیل جملے ایسے کر دیے، اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ سبحان الذی، اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ اللہ جس نے کائنات کے ہر ازواج، ہر جوڑوں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ ہر انسان کو جسم دیا، ہر انسان کو روح دی، ہر انسان کو نفس دیا۔ آیت پڑھ دی میں نے، میرے ساتھ دیتے رہیے گا۔ ہر انسان کے پاس جسم ہے، آپ کے پاس ہی میرے پاس بھی، ہر انسان کے پاس روح ہے، خدا خاصا روح نکل جائے پھر کیا انسان بیٹھے گا، پتہ، ٹھیک ہے نا؟ ہر انسان کے پاس جسم، ہر انسان کے پاس روح، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم نے ہر انسان کو نفس دیا۔ 3 چیزوں سے بنا انسان، جسم، روح، نفس۔ اب کمال یہ ہے کہ ان 3 چیزوں سے مل کر جو یہ انسان بن رہا ہے، تو انسان کا مزاج بھی 3 چیزوں پر، جسم ہے تو فطرت آئے گی، آپ مشکل چیزیں سنتے ہیں، علمی چیزیں سنتے ہیں، میں اس لیے 8ویں محرم کو یہ علمی موضوع چھڑا ہوا ہے، ظاہر میں تھک جاتا ہے، لیکن اب میں تھکن دور کر کے چھوٹے حد کر رہا ہوں۔ 3 چیزوں سے مل کر جب انسان بنا ہے تو مزاج میں 3 چیزوں پر، اگر جسم ہے تو مزاج میں فطرت تو آئے گی، جسم ہے تو فطرت ساتھ ساتھ ہوگی، اگر آپ کے پاس روح ہے تو مزاج میں عقل آئے گی، اور اگر آپ کے پاس نفس ہے تو خواہش نفس آئے گی۔ تینوں چیزیں کتنی آسان ہو گئی، جسم ہے تو فطرت کے تقاضے پورے ہوں گے، روح ہے تو عقل آئے گی، اور اگر نفس ہے تو خواہش نفس پیدا ہوگی۔ لیکن مجھے بتائیں کہ اوپر سے کہہ رہا ہوں میں، کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کے دل میں خواہش نہ ہو۔ خواہشوں کی تقسیم الگ الگ ہے، الگ الگ انواع ہے، الگ الگ اقسام ہے، کسی کی کوئی خواہش، کسی کی کوئی خواہش، بچپن کی خواہش اور جوانی کی خواہش اور، لیکن ہر ایک میں خواہش ہے نا، ہر ایک میں خواہش ہے، ہر ایک کا دل بھرا ہوا ہے تمناؤں سے، امیدوں سے، آرزوؤں سے، خواہشوں سے۔ اب سنیے گا، میں عظمت اسلام تک جاؤں گا بعد میں، پہلے میں اس مذہب کا ذکر کر دوں جو مذہب ہے گوتم بدھ کا۔ بدھ مت کے ماننے والے، گوتم بدھ کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دنیا میں انتشار ہے، پریشانی ہے، تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، انسان میں اضطراب ہے، فرسٹریشن ہے، پریشان رہتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں خواہشیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں میں، یہ ان کا نظریہ بیان کر رہا ہوں، ابھی اسلام پہ آؤں گا میں، کہیں گے سارا مسئلہ یہ ہے، ساری الجھنیں، ساری پریشانیاں اس لیے ہے کہ ہر دل میں خواہشیں بھری ہوئی ہیں، تو پریشان رہتا ہے انسان، میرے دل میں خواہش، آپ دل میں خواہش، تو بھائی پریشانی کا حل کیا ہے؟ کہنے لگے ساری الجھنوں کا حل یہ ہے کہ اپنے اپنے دلوں کو خواہشوں سے پاک کرو۔ جب خواہش نکال دو گے تو کوئی پریشانی رہے گی نہیں۔ جب بے خواہش ہو گئے تو پریشانی کس بات کی؟ کوئی خواہش نہیں ہے، خواہش ہوگی تو پریشانی ہوگی۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے ان کے مذہب کا
جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اور آپ سننے والے سوچیں جناب اس کو بول کیا پھینکے گا, مجھے عظمت اسلام بیان کرنا ہی ہے, وہ تبلیغ کا نظریہ بیان نہیں کرنا, لیکن مجھے جملہ ضرور تھا کہنا کہ آپ ایک بار پھر سنیں. کہتے ہیں جناب سارا انتشار, سارا اختلاف اس وجہ سے ہے, ساری الجھنیں اس وجہ سے ہے کہ ہر دل میں خواہشیں پڑی ہوئی ہیں, خواہشوں نے ڈیرا جمایا ہوا ہے. تو خواہشوں کا اگر دل سے نکال کے پھینک دو تو تم مطمئن ہو جاؤ گے. اس لیے جب بے خواہش ہو جاؤ گے, آواز صحیح کریں, جب بے خواہش ہو جاؤ گے تو پھر پریشانی کس بات کی رہے گی. تو خواہشوں کو نکالو, تم خواہشوں کو نکالو گے تو مطمئن ہوگے, تم مطمئن ہوگے تو گھر مطمئن ہوگا, جب گھر مطمئن ہوگا تو محلہ مطمئن ہوگا, جب محلہ مطمئن ہوگا تو شہر مطمئن ہوگا, جب شہر مطمئن ہوگا تو ملک مطمئن ہوگا. تو اپنے دلوں سے خواہشوں کو پھینکو تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ. اب ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مطمئن ہونا بھی تو ایک خواہش ہے. توجہ نہیں کی طرف سارے مل کے نشانے جملے کے اوپر, سارے مل کے چلے. میں اتنا دور تک لے کے آیا ہوں آپ کو, اتنی خاموشی سے نہیں. نیند توڑ کے میرا ساتھ دینا ہے, نیند توڑے تاکہ چولہا پھول طاقت سے پہنچ جائے. کیا کہا میں نے؟ وہ کہتے ہیں جناب خواہشوں کو نکالو تاکہ اطمینان مل جائے. میں نے کہا جناب اطمینان کا ملنا یہ بھی تو خواہش ہے. آپ نے ساری خواہشوں کو ختم کیا ایک خواہش کے لیے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو تزکیہ نفس کا مذہب ہے. اتنا خاموش بیٹھے ہوئے آپ ایسا باقی مزہ نہیں آ رہا. توجہ کریں, یہ جملے پڑھ گنتی تو جو آپ نے پڑھے تھک کے سنے, اس طرح مزہ نہیں آئے گا پڑھنے کا. ذرا جملے میرے ساتھ بولا کرو مل کے تاکہ پڑھنے کا لطف بھی آئے, سننے کا لطف بھی آئے. ساری خواہشیں نکال دو تاکہ اطمینان مل جائے. اطمینان کا ملنا بھی تو خواہش ہے. تو تم نے ساری خواہشوں کو ختم کیا ایک خواہش کے لیے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تزکیہ نفس کا مذہب ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر پیٹ ہے تو اس کی خواہش کو پورا کرو, اگر آنکھ ہے تو اس کی خواہش کو پورا کرو, اگر ہاتھ ہے اس کی تمنا کو پورا کرو, اگر زبان ہے اس کی خواہش کو پورا کرو. یعنی محبت جذبہ ہے, محبت کرو. نفرت جذبہ ہے, محبت کرو. ٹھیک ہے. اسلام نے, رسول نے, اسلام نے, قرآن نے, امام نے پابندی جذبوں پر نہیں لگائی, جذبے کو صحیح راستے پر لگا دیا. اسلام تزکیہ نفس کا مطلب ہے. اسلام نہیں کہتا کہ کچھ تو ہر چیز کو نہیں. اگر آنکھ ہے اس کی خواہش پورا کرو, ہاتھ ہے اس کی خواہش پورا کرو, پیٹ کی خواہش پورا کرو, محبت جذبہ ہے کرو. ابھی جملہ کہنا چاہتا ہوں, سورہ حجرات میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب دیکھو میں اس سے زیادہ میں چیخ نہیں سکتا, اس سے زیادہ میں جملوں کی تکرار نہیں کر سکتا. اب خود جملوں کو آپ وزن دیں گے تو جملہ کیا ہوگا. جملے ایک قیمتی ہے لیکن ذرا سوالوں کو بلند کریں. ہم نہیں بیٹھنا باہر ابھی کرتا رہوں گا, وہ جو پڑھنا بھی بھول جاؤں گا. انما المؤمنون نعرے آخر میں کہیں سب بھولنا مل جملے کو پسند دینا ہے. انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسلام کہتا ہے کہ اگر محبت کرو تو سب سے کرو. اسلام میں اگر محبت جذبہ ہے, اسلام منع نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے محبت کرو, اس کے محبت جذبہ ہے, اللہ نے رکھا ہے. تو اگر محبت ہوتی ہے تو نفرت بھی ہوتی رہے گی, اس لیے نفرت بھی جذبہ ہے. اللہ نے, پروردگار نے, میرے مالک نے نفرت سے منع نہیں کیا. اللہ نے نفرت کو صحیح راستے پر لگا دیا کہ اگر ان سے محبت کرو تو ان کے دشمنوں سے نفرت کرو. چمن چمن کلی کلی, علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی, علی 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 علی, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. پنج نعرے پنجتنی سوا لاکھ نعرہ یقین جانے جو میں نے ہدیہ کر دیا نا آپ کو,
کہ جملہ بڑا قیمتی ہے اور آپ نے اپنی سماعتوں کی نظر کر لیا اسے. خدا کرے میں وہ جو پیغام میرے ذہن میں ہے وہ پورا وہ میں پیغام کو میل دوں آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ مولا کے صدقے میں, تو بڑا خوبصورت نتیجہ نکلیے گا. ٹھیک ہے نا, اسلام منع نہیں کرتا, اگر بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا نا, کھائی جائے گا, پیاس لگے گی پانی نہیں پیوں گا, ہے نا, محبوب سے محبت نہیں ہوگی, جو دشمن نفرت نہیں ہوگی نا, تو جذبوں سے منع نہیں کیا اسلام نے. ٹھیک ہے, اچھا جہاں تک بات آ گئی, اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک لفظ ایسا ہے جو ہم سمجھتے ہیں بہت برا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں وہ لفظ سننا میرے سننے والوں, ایک لفظ ایسا ہے جو ہم کہتے ہیں بہت گندا برا لفظ ہے, بلکہ بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کبھی غصہ مت کرو, غصہ بری چیز ہے کہتے ہیں نا, غصے کو عربی میں کہتے ہیں غضب. ہم کہتے ہیں کہ یہ غصہ غضب برا ہے, لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم. اگر غصہ غضب برا ہوتا تو اللہ جو کہتا غیر المغضوب, ان کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب آیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی غضب کرتا ہے, اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے نا. یہ سورہ ہم کیا ایسا پڑھتے ہیں قرآن مجید میں نماز کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کا مطلب کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے, اللہ غضب کرتا ہے. اور آئی پڑھوں سورہ بقرہ دوسرا سورہ, کیا کہتا ہے اللہ, باء بے غضب من اللہ, یہودی اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے یہودی میرے غضب کا شکار ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ کہتا ہے یہودیوں پر میرا غضب نازل ہو گیا, میرا غضب اتر گیا یہودیوں پر. تو ان کو آیتوں نے بتا دیا کہ یہودیوں پر اللہ غضبناک ہوا, اللہ غضبناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے اور اللہ راضی بھی ہوتا ہے. آواز نہیں آتی آپ لوگوں کی, میرا ساتھ دیا کریں. میں جو جملہ کہنے لگا ہوں, جملہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے, کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے, لفظ سے لفظ ملا ہوا ہے. لفظ کو جھوٹ کے جو استعمال کرتا ہوں تاکہ ایک لفظ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, کوئی دائیں بائیں نہ جانے پائے. آپ کی افکار میرے سننے میں ساتھ ساتھ چلے گی تو جبھی جانے خود نتیجہ نکلے گا. اللہ کہتا ہے میں غضبناک ہوتا ہوں, ہے نا, تو اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے, یعنی ناراض ہونا, غضبناک ہونا یعنی ناراض ہونا. اور آج کا بیان میرا بہت طویل نہیں ہے, میں جلدی مسائل پہ آؤں گا, لیکن آپ میرے ساتھ دیتے رہے. اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے اور اللہ راضی بھی ہوتا ہے. غضبناک کے لیے تو ہم نے جو آیتیں پڑھی سورہ بقرہ سورہ حمد, اب اللہ راضی کا ہوتا ہے سورہ فجر. جا کر آئے دیکھیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان رکھنے والے نفس اپنے رب کی طرف آ جا, اس حالت میں آ کہ تو رب سے راضی, رب تجھ سے راضی. سبحان اللہ, سلامت رہے سب, ہم نزدیک سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. شاید تو ہم سب پڑھنا ارجعی رب کے راضی کا مرضیہ, اے اطمینان رکھنے والے نفس تو رب کے پاس آ جا, اس حالت میں آ, اس کیفیت میں آ, اس صورتحال میں آ کہ رب تجھ سے راضی, تو رب سے راضی. تو آیتوں نے بتا دیا کہ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے, اللہ راضی بھی ہوتا ہے. مسلمانوں سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جس سے میں راضی رہوں اس سے راضی رہو. اللہ کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے یہی ہے نا کہ جس سے اللہ راضی رہے اس سے راضی رہو. کسی کو اختلاف نہیں ہے, جس سے اللہ ناراض ہو اس سے ناراض ہو. مالک ہاتھ جوڑ کے پوچھو, مجھے کیا پتا, تو الرحیم الرحیم, تو قہار, تو جبار, تو غالب وجود, تو جسے نہیں رکھتا. مالک مجھے کیا پتا کہ تو کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے. تب صحیح کتاب کی روایت, شہزادی آئی پیغمبر کے پاس, پیغمبر نے اٹھ کر استقبال کیا, اپنی جگہ پہ بٹھا دیا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیٹی کا احترام, کہنے لگے کیسے نہ کروں, ان اللہ یغضب لغضبها, اس کا غضب اللہ کا غضب, اس کی حوالہ دینا.
میں کہہ رہا ہوں آج متقاضی نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر تک آپ کی سبق خراشی کرتا ہوں، لیکن جو جملے بیان کرنے وہ جملے بیان کرتا ہوں کہیں بھی کھلے تھے کہ مسائل تک آتا ہوں، لیکن میرے ساتھ رہیے گا. آئی شیطانی رسول کے پاس، رسول نے اٹھ کر تعظیم کی، اپنے مقام اپنی جگہ پہ بٹھا دیا. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا احترام، بیٹی کا دوستر کا اتنا احترام، اتنی رسپیکٹ، اتنی تعظیم انہیں کیسے نہ کروں؟ ان اللہ یغضب الغضب، اس کا غضب اللہ کا غضب ہے. یرضا، اور اس کی رضا اللہ کی رضا ہے. نبی نے امت کو پیغام دے دیا کہ کردار سیدہ پر نظر رکھنا، جس سے راضی رہے راضی رہو، جس سے ناراض رہے ناراض رہو. سبحان اللہ، کیا بات، بے شمار بے شمار بے شمار، زندہ باد مردہ باد. یا علی یا علی یا علی مدد سب کھانس رہے تھک گئے، مجھے محسوس ہو گیا، اور یہی جانا میں بھی کم نہیں تھکا ہوا ہوں، لیکن فضائل سن رہے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی جملہ پڑھ سکوں. قریب قریب آ جائیں، فضائل سن رہے ہیں، میں فضائل لمبا نہیں پڑھوں گا آج، جلدی آ جائے، قریب ہو جائے گا، تھوڑا سا قریب ہو جائے گا، اور مل کے ساتھ چلے گا تاکہ اس میں بڑا اہم جملہ کہنا ہے مجھے کہ آپ لوگوں کے جناب یہ کیا کہنے لگے. میں آپ کے سامنے بڑی اہم بات کر رہا ہوں، میں نبی کا ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے، ہے نا. بار بار میں نے آپ سے بھی کہا، ہر جگہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. دوسرے بارے میں اللہ کہتا ہے، یہ آیت میں بار بار سناتا رہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے رسول ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تمہاری رضا ہوگی، جہاں تم راضی ہوگے ہم وہاں قبلے کو موڑ دیں گے. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے میرے نبی کے ساتھ. اب قبلے کا ذکر آیا ہوا ہے، اب میں جاؤں گا لیکن پہلے ایک تاریخی حوالہ آپ کو دے دوں تاکہ اس جملے کا لطف لیتے رہے انشاءاللہ مجلس کے بعد تک. شرط یہ ہے کہ پوری طاقت لگانا ہے، یہ نہیں بول پا رہے تو آپ بولیں آپ بولیں آپ بولیں میرے ساتھ بولیں، جو تھک گیا وہ تھک گیا، جو نہیں تھکا ہے وہ جملے کا ساتھ دے. دیکھو جس رات میں عربی فارسی زبان سے واقف ہوں، ہے نا، اردو تو ظاہر ہے بات زبان، جس رات میرے اللہ نے حوالے دے سکتا ہوں آپ کو، اس وقت رسول اردو کتاب ہے اس میں مل جائے گا آپ کو. جس رات میرے اللہ نے میرے نبی کو معراج پر بلایا، اس رات میرے نبی کا قیام تھا حضرت ام ہانی کے گھر میں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، محدث کہہ رہے بڑے بڑے سرکار ابو طالب کی صاحبزادی کے گھر میں نبی قیام آرام فرما رہے تھے. وہاں اللہ کا آرڈر حکم آ گیا کہ رسول اٹھو. رسول اٹھے، حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے اٹھے، ہے نا. مسجد اقصیٰ گئے، عرش کی بلندیوں تک گئے. کہاں سے گئے؟ حضرت ام ہانی کے گھر سے. تاریخ کہہ رہی ہے حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے، وہیں حکم آیا، وہیں سے گئے. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بیدار مجمع کے سامنے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے محمد کو لے گیا لیلا، رات کے کسی وقت. کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. پاک ہے وہ اللہ، بات کرے جملہ پہنچے جملہ کیا کہنے لگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے اور وہاں سے گئے، اور قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد سے لے گیا اللہ. اب مجھے بتائیں کہ قرآن کہے کہ مسجد سے گئے، تاریخ کہے کہ گھر سے گئے، تو کیا اللہ کو گھر کی عربی نہیں معلوم تھی؟ کہ میرے مالک پروردگار کو جو اہل علم ہے نا، پوری کائنات ایک طرح اللہ ایک طرح کائنات کا خالق ہے، تو نعوذ باللہ اس کو خاتم نہیں معلوم تھا کہ میں گھر سے لے گیا. گھر
کہتا ہے من المسجد الحرام، میں محمد کو مسجد سے لے گیا. اب مجھے بتائیں قرآن کہے کہ مسجد سے گئے، تاریخ میں مورخ لکھتا ہے کہ گھر سے گئے، ہے نا؟ اب اس کو حل کیسے کریں؟ تو چلے قرآن کی آیت، اور وہ آیت حل کر رہی ہے. اللہ نے جہاں پر مشرکوں کا نجس ہونے کا تذکرہ کیا، سارے لوگ بیٹھے ہیں، بولنا میرے ساتھ ساتھ، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے وہ وہاں کیا کریں میرے جملے کے ساتھ ساتھ پیچھے لگا کے تک انما المشرکون نجس، وہاں اللہ کہتا ہے کہ مشرک نجس ہے. قرآن میں اللہ بولا ہے سورۃ توبہ میں مشرک آئے اس جملے کو حل کرنا ہے. قرآن کہتا ہے مسجد سے، تاریخ کہتی ہے گھر سے، خدا کہتا ہے مشرک نجس ہے. اب قرآن آگے بڑھا، جب جملہ ختم ہو پھر ذرا میرے ساتھ چلا کریں جملے کو پھر سنیں پوری طریقے سے. فلا یقرب المسجد الحرام، اور خبردار مشرک مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائے. میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے جو ترجمہ کیا ہے پوری ذمہ داری سے، مشرک نجس ہے اور مشرک مسجد الحرام کے قریب نزدیک نہ آئے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو عمرہ کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے ان کو بتا رہا ہوں میں کہ جناب جب وہاں جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، تو ابھی خانہ کعبہ کئی کلومیٹر بعد آئے گا، دور ہے. پہلے ہی ایک جگہ معین ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے مشرک کا آگے جانا منع ہے. جملہ میرا مکمل ہو گیا. یہی میری مجلس کا مرکزی جملہ تھا جو آپ کو میں نے ہدیہ کیا. اب اس کو جملے کو ملا لو، آپ میرا ساتھ دیے گا تاکہ مکمل ہو جائے. ابھی کعبہ نہیں آیا، کعبہ کئی کلومیٹر پیچھے ہے، بعد میں آئے گا. پہلے آ گیا وہ مقام جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے مشرک آگے نہیں جائے گا. اب مجھے بتائیں میرے دوستوں قرآن میں کیا کہا تھا اللہ نے؟ مشرک مسجد الحرام کے قریب نہ جائے. بورڈ لگا ہوا ہے کعبے سے کئی کلومیٹر پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کے اطراف کا علاقہ بھی مسجد میں شامل ہے. یہی پیغام تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کے اطراف کا علاقہ بھی مسجد الحرام میں شامل ہے. لوگ یہ بات کب سمجھے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی مشرکوں والی، اور ہم اس دن سمجھے جب پیغمبر معراج پر گئے. سلامت ہے. لوگ اس وقت سمجھے جب یہ آیت آئی کہ مشرک نہ جائیں. ہم علی والے اس دن سمجھے جب پیغمبر معراج پر گئے. ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے مسجد کو گھر کہا یا گھر کو مسجد کہا، ہے نا؟ قرآن کہتا ہے مسجد سے گئے، تاریخ کہتی ہے گھر سے گئے. بھئی اللہ کی بات ہے، اللہ جانے کہ مسجد کو گھر کہا یا گھر کو مسجد کہا. یعنی گھر تھا ام ہانی کا، اسے اللہ نے مسجد بنایا. یہ مسجد تھی اللہ کی، اسے ام ہانی کا گھر بنا لیا. اب کے بعد اللہ کی بات اللہ جانے، وہ جو اللہ استعمال کرے. لیکن میں ان سے کہہ رہا ہوں جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب نعوذ باللہ کافر تھے تو کیا اللہ کو محمد کو معراج پر بلانے کے لیے کسی مسلمان بیٹی کا گھر نہیں ملا؟ سلامت رہے مولا والے تھے. کیا اللہ کو محمد کو عرش پہ بلانے کے لیے کسی مسلمان بیٹی کا گھر نہیں ملا؟ آپ کے ذریعے سب بلانا ہو پیچھے والے کو کہہ رہا ہوں میں تو مسلمان جھوم جھوم کر معراج نامہ پڑھتا ہے، مسلمان جھوم جھوم کر معراج نامہ سناتا ہے. لیکن مسلمان کو یہ خبر ہی نہیں کہ معراج کے دو رخ ہیں، ادھر
सलामत रहे मौला। मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मौला आपका बाद है सामने के सारे मोमिन को मोमिनात को जो एक देर से बैठे हुए मेरे जुमलों को चेहरे को सबूत कर रहे हैं। अब बयान को आगे बिल्कुल नहीं ले जाना चाह रहा हूँ मैं, बहुत खत्म हो गया है, लेकिन दिल चाह रहा है नबी का जिक्र आया हुआ है, सरकार अबू तालिब का जिक्र भी आ गया है ना। और अली को अभी नाम लगा रहे थे, अली को वली, अली को मौला मानने वाले का क्या नारा है? नारा क्या था? अली का सहारा है, अली बोला, अली बोला, नबी ने खुद पुकारा है, अली बोला, अली बोला, पुकारूं मैं अली बोला, तुझे दर्द क्यों उठता है, नबी ने खुद पुकारा है, अली मौला, अली मौला। मुनाफिक और मोमिन में आपको अगर बिठाना चाहिए तकसीम सब। करना हो, मुनाफिक और मोमिन में अगर तकसीम करना हो, लगाओ मिलके ये नारा, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ये नारा मैंने लगवाया था, इसलिए लगवाया था कि अब तुम अली को वली मानते हो। सरकार अबू तालिब का जिक्र भी आया हुआ है, मजलिस खत्म भी करनी है, फजाइल खत्म भी करने हैं, लेकिन तुम आयतें मेरे जहन में खूब घूम रही है। जो सुनने वालों को हल्का करनी, नारा जहन में है तुम्हारे, ठीक है ना? मौला हो या वली हो एक ही चीज है ना। अली मौला भी, अली वली भी है अल्लाह का। अली मौला सबका मौला, मन को तो मौला और फहादा अली मौला, जिसका मोहम्मद मौला अली मौला, ठीक है ना। अब सूरह कहफ की आयत पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा करूंगा, बस मैं खामोश हो जाऊंगा, आपकी मर्जी, आप बोले या ना बोले। 18वां सूरा जल्दी से पढ़ रहा हूँ, बार बार रिपीट ना करना पड़े जुमलों को खुद बदल दिएगा ताकि जुमला जहाँ से बात पहुँच जाए और पहले खत्म हो जाए, फिर कल गुफ्तगू हो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है, पैगाम है कुरान मजीद का, जो अली को वली मानता है उसके लिए, याद करो उस वक्त को। अभी वो खामोश नहीं बैठना है, अब ये नहीं कि जब रात मिल गई तो जुमलों को फजल दिया करे, जुमलों को सामने बैठने की तहजीब भी होती है, जुमलों को फजल देता कि पीछे वाले बोल रहे हैं माशाल्लाह, आप मिल के हो जाए। अब बार बार डिस्टर्ब होता, सामने सारे खामोश बैठ जाते हैं। अली का जिक्र है ना, खामोश पे मजा है ना, सुनने का मजा है, ठीक है, मिल के साथ चल रहा है। वो इस कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम, याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया, सबने सजदा किया, फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने अल्लाह कहता है इनकार कर दिया। काना मिनल जिन, वो जिनों में से था, फफसखा अन अम्र रब्बे, उसने अपने रब के अमर की नाफरमानी की। किसने की? इब्लीस ने। क्या कहते हैं आपसे? शैतान। तो जो अमर का नाफरमान वो शैतान, और जो साहिबुल अमर का नाफरमान हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। पंजनारे पंचमी सवा लाख नारा। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, तौहीद वालों, मैं आखिरी कलमा अदा कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने पूरा पैगाम मुकम्मल नहीं किया है। आपने इतना बेदार नारा लगाया है, अब मैं आयत को मुकम्मल करूंगा, और भी एक आयत नहीं पढ़ी, 2 आयतें पढ़नी है मुझे, इसी का बयान खत्म हो रहा है। याद करो जब फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार किया, वो जिनों में से था, है ना। यहाँ तक अल्लाह ने वाक़या सुनाया, यहाँ तक अल्लाह ने वाक़या सुनाया। सूरह क्या है? 18वां सूरह है, आसानी से जाके कुरान खोलना मिल जाएगा। अब अल्लाह कहता है, अब अल्लाह कहता है इंसानों से, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दुनी, आए इंसानों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुझे छोड़कर शैतान को अपना वली मानते हो। हालांकि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। कुरान बोल रहा है, बेसाले जुल्म बेदार नहीं, थकना नहीं है, बेसाले सालिमीन बदला, और शैतान क़यामत तक तुम्हें गुमराह करता रहेगा। खबरदार शैतान, अल्लाह कह रहा है खबरदार शैतान को वली मत मानो, वो वली नहीं है, वो दुश्मन है तुम्हारा। मैं हाथ जोड़ के पूछूं, मालिक शैतान को वली क्यों ना माने? फौरन बात किया है, मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ा अनफुसिहिम वमा कुन्ता मुत्तखिज़ल मुज़ल्लिना अज़दा। खबरदार शैतान को वली मत मानो, इसलिए कि हमने शैतान को ज़मीन और आसमान की तख्लीक़ पर गवाह नहीं बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
مولا مولا کے سامنے لگے میں نہیں کہہ رہا میں نے حوالہ لیا ہے کہ مجھے پکڑنے لگا میں غلط پڑھ رہا ہوں ہے نا میں حوالہ دے کے میں جھٹ بول رہا ہوں خبردار شیطان کو بری مت ماننا ماں اشہدتہم ہم نے شیطان کو نہ زمین کی تخلیق پر گواہ بنایا نہ خلقت آسمان پر گواہ بنایا ولا خلق انفسہم اور ہم نے خود شیطان کو اس کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا وما کنت متخذ المضلین عضدا اور اللہ کہہ رہا ہے میری سیرت یہ ہے کہ میں کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا سلامت ہے اور ختم ہو گیا پہلا میں نے آپ کو آیتیں سنا دی اللہ نے کیا کہا آدم ابلیس کا قصہ سنایا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ خبردار شیطان کو بڑی مت ماننا مانے کیوں نہ مانے اس لیے کہ ہم نے شیطان کو زمین دیتا رہنا ہم نے شیطان کو زمین و آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا تو شیطان زمین و آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں ہے نا اس لیے وہ ولی نہیں ہے تو ولی کون ہوگا جو زمین کو بنتے دیکھ رہا ہو جو آسمان کو بنتے دیکھ رہا ہو بڑا خلقر ہو گئی اور ہم نے شیطان کو خود اس کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا جو اپنی تخلیق پر گواہ وہ اللہ کا ولی جو زمین پر گواہ وہ اللہ کا ولی بولے میرا علی بھائی بولو جو آسمان پر گواہ وہ اللہ کا ولی وما کنت متخذ المضلین عضدا اور میری سیرت ہے کہ میں کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتا اب جس سے اللہ اپنا کام لے لے وہ اللہ کا ولی ہے کہ آیت یاد آئی آیت نے کہا تھا علم یجد کا یتیما فآویٰ حبیب تو یتیم تھا ہم نے تیری پرورش کی پرورش کرنے والا ابو طالب حیدری میں خطا کار ہوں جو واسطے جنت نہ جا سکے کیا بات خواہش ہے کہ بعد مرگ بھی کچھ کام آ سکوں خواہش ہے کہ بعد مرگ بھی کچھ کام آ سکوں ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا ہے خدا ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا ہے خدا ہر دشمن ابو طالب کا کلیجہ چلا بیان آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے میرا ساتھ دیتے رہیے گا آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے اب میں تھک گیا ہوں لیکن ابھی بھی جملوں کو جو آیت کے ایک مرتبہ اور تکرار کر رہا ہوں آپ کی ضیافت ایمانی کی نظر ہو جائے میں مسائل پہ آ جاؤں اللہ کہتا ہے خبردار شیطان کو ولی مت ماننا اس لیے ہم نے شیطان کو نہ زمین کی تخلیق پر گواہ بنایا اور نہ آسمان کی تخلیق پر گواہ بنایا اور ہم نے خود اس کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا اور ہماری سیرت یہ ہے کہ ہم کبھی گمراہ سے اپنا کام نہیں لیتے میں آپ سے اجازت کرنے لگا ہوں میرا ساتھ دیے گا ٹھیک ہے نا تو اب کون ہوگا اللہ کا ولی جو زمین کو بنتے دیکھے جو زمین پر گواہ آسمان پر گواہ جو اپنی تخلیق پر گواہ جس سے اللہ اپنا کام لے لے وہ اللہ کا ولی ہے نا کسی کو اعتراض نہیں ہے جس سے اللہ اپنا کام لے لے وہ اللہ کا ولی ہے اور قرآن نے کیا کہا حبیب تو یتیم تھا ہم نے تجھے اپنی پناہ میں لیا پناہ لینے والا ابو طالب اللہ نے اپنا کام لیا ہے نا دنیا آج تک پریشان ہے کہ علی ولی اللہ ٹھیک ہے یا نہیں قرآن کہتا ہے کہ علی کا باپ ابو طالب ولی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گہرے 12 بجنے والے بھائی 12 بجتے رہے چہرے پہ 12 نہ بجے میرا ساتھ دیں گے
ان سے تو مائنس ہو گئی، دو نہیں رہے میرے ساتھ ساتھ، آپ میرا ساتھ دے دینا صاحب، اب میرے کے ساتھ ہے، میں مجلس پڑھ چکا ہوں، اب تو میں کیا سنانے بیٹھا ہوں جانتے ہو؟ مجلس پڑھ چکے اترے پھر کیا کر رہے ہیں نمبر پہ؟ اب میں مجلس نہیں پڑھا، فضائل نہیں پڑھا، فضائل تو سنا دیے، اب میں تمہیں فضائل کی فضیلت میں جملہ سنا رہا ہوں۔ سامنے آدھے خبر بیٹھے مل کے ہاتھ سے میرے ساتھ ہے، پوری طرح آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے کے ساتھ چلنا ہے، یہ علی کا ذکر ہے، اس میں شرمانا نہیں ہے، میرے ساتھ دینا ہے، میں ایسا اہم جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخی جملہ تاکہ کسی پر جہاں جا جو آواز جا رہی ہے، علی والے سناؤ زمانے کو، میں فضائل پڑھ چکا، اب فضائل والوں کے سامنے فضائل کی فضیلت میں جملہ دیکھو دنیا نے آل محمد کے، میں کوئی حدیث کوئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، ہے نا، لیکن سنت جملہ ہے کام، جہاں دل میں اتر جائے وہاں احساس دینا، میرا بولنا ضرور نہیں ہے کہ میں چیخوں، جہاں دل میں اتر جائے، یا دل میں اتر جائے جملہ ادھر پوری طاقت لگانا تاکہ سارے کہاں چلے۔ دیکھو دنیا نے آل محمد کے منصب میں، عہدے میں تو اختلاف کیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، ایسے ہی ہے نا۔ دنیا نے آل محمد کے عہدے میں جو اختلاف کیا، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ آل محمد کے فضائل کا انکار کرے۔ پیچھے والے مطلب کے ساتھ آ جائیں گے، اب اول روز سے اختلاف عہدے میں ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ فضیلت میں انکار کر دے، ہے نا۔ تو ہماری سمجھ میں آ گیا، کیا سمجھ میں آ گیا کہ بہت باری بات ہے، بہت باری بات ہے، خدا کرے خاموش میں بیٹھے گا، خدا کرے خاموش میں بیٹھے گا، میں ابھی کر رہا ہوں یہاں سے آخر تک، ٹھیک ہے، آخر تک تھکن میں دیکھ رہا ہوں، تھکن نہیں آنی چاہیے، میں تھک جاؤں گا، جو سامنے نہ بیٹھا کرے، جب سامنے بیٹھے تو پھر طاقت لگائے، ہے نا۔ تو اب دو چیزیں ہو گئی، عہدے میں اختلاف ہے، فضیلت میں اختلاف نہیں ہے، تو اب جو عہدے کو نہ مانے وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں بن سکتا، لیکن جو فضائل کو نہ مانے، جو نہ مومن ہے نہ مسلمان، تھکے میں آگے کیا پڑھوں گا، یار آپ اتنا تھکے بیٹھے تھے ساتھ چلے، تو جملہ ہے سننے والا کو تو جملے کو سنا کرنا پیچھے تھا، جو عہدے کو نہ مانے وہ مسلمان مومن نہیں ہے، لیکن جو فضائل کا منکر ہے وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے فضائل وہ ہے جو ادھر والے مانتے ہیں ادھر والے مانتے ہیں، وہ اختلاف تو ہے نہیں، تو دو چیزیں ہو گئی، ایک ہو گئی اختلافی، عہدہ ہو گیا اختلافی، بھول لائن کے ساتھ ساتھ ہے نا، عہدہ ہو گیا اختلافی، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، فضائل ہو گئے اتفاقی، سب مانتے ہیں۔ اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے، مثال دے رہا ہوں، آپ کا آپ کے دوست سے کوئی مسئلہ تھا، اس میں اختلاف ہو گیا، اب بحث ہو رہی ہے آپ کی، وہ کہتا ہے یہ، وہ کہتا ہے آپ نے کہا نہیں، اس نے کہا یہ، آپ نے کہا یہ، ہے نا۔ اب جو دلیل دے رہے ہیں آپ، اگر وہ بھی اختلافی ہے، یہ بات سن رہا ہوں، یعنی بڑی محنت سے یہ مجھے کل جملہ کہہ رہا تھا، آپ سے کہہ رہا ہوں میں، تھکے نہ جملے کے اوپر، ٹھیک ہے نا، بحث ہو رہی ہے، دلیل دے رہے، جو دلیل آپ نے کر دی ہے وہ بھی اختلافی ہے، کوئی فائدہ نہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ اختلاف کی بات ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، دلیل کھوٹا ہے، تو اب کیا کرنا پڑے گا، دلیل دینا پڑے گی جو اتفاقی ہو۔ مجھ سے آپ نے پوچھا، مجھ سے جب جملہ ختم ہو جائے پھر میرے ساتھ چلے، تاکہ سب سمجھ جانے جملہ، مجھ سے آپ نے پوچھا کہ جناب دو دوست تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا جناب میں ان دونوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں نے کہا پھر سوال کیا ہے، سنیے گا یہ جملہ میں آہستہ ہو رہا ہوں، آپ نہ آہستہ ہو رہے ہیں، میں نے کہا آپ نہیں مانتے تو پھر سوال کیا ہے، کہنے کہ سوال یہ ہے کہ مجھے پوچھنا ہے ان میں سے فلاں صاحب عالم ہے یا عالم نہیں ہے، میں نے کہہ دیا کہ ہے، فوراً آپ نے کہا دلیل کیا ہے، میں نے کہا دوسرا دوست، آپ نے کہا نہ میں اس کو مانتا ہوں اس کو مانتا ہوں، ابھی بحث ہو رہی تھی کہ ادھر ایک صاحب آ گئے مجمع کے اندر جن کو میں بھی مانتا تھا آپ بھی مانتے تھے، ان سے پوچھا کہ جناب یہ عالم ہے، اس نے کہا ہے، اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اختلاف کر لیں، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے، تو سمجھ میں آ گیا کہ مثال سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جو دلیل اس اختلاف کو ختم کرے وہ اختلاف نہیں ہوتی،
رونے کے دن ہے، فضیلت سنی تم نے، ہونے کے دن ہے، ابھی پورا دن